معمر نے حمام بن منبہ سے حدیث بیان کی، کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے کئی احادیث ذکر کی، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا گیا شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور کہو حتۃ، یعنی ہمیں بخش دے، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ انہوں نے اس کے الٹ کیا، چنانچہ وہ اپنے چودڑوں کے بل گھسیٹتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے اور انہوں نے حتۃ کے بجائے ہمیں بالی میں دانا چاہیے کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7523۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ عز و جل کے فرمان، اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں 2-2، 3-3، 4-4 سے نکاح کر لو کے بارے میں سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا میرے بھانجے، یہ اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے ولی کی کفالت میں ہوتی ہے، اس کے موروثی مال میں اس کے ساتھ شریک ہوتی ہے، تو اس کے ولی یعنی چچا زاد وغیرہ کو اس کا مال اور جمال دونوں پسند ہوتے ہیں، اور اس کا ولی چاہتا ہے کہ اس کے مہر میں انصاف کیے بغیر اس سے شادی کر لے، اور وہ بھی اسے اتنا مہر دے جتنا کوئی دوسرا اسے دے گا۔ چنانچہ ان لوگوں کو اس بات سے روک دیا گیا کہ وہ ان کے ساتھ شادی کریں، الا یہ کہ وہ مہر میں ان سے انصاف کریں، اور مہر میں جو سب سے اونچا طریقہ رائج ہے اس کی پابندی کریں، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو انہیں حکم دیا گیا کہ ان یتیم لڑکیوں سے سوا جو عورتیں انہیں اچھی لگیں ان سے شادی کر لیں۔ عروہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر لوگوں نے اس آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے حوالے سے مزید دریافت کیا، تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، اور یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہیے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ کتاب میں تلاوت کی جاتی ہے، وہ وہی پہلی آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو دوسری جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور بات والی آیت میں اللہ تعالیٰ کے فرمان اور تم ان کے نکاح سے رغبت کرتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ جب تم میں سے کسی کے سرپرستی میں رہنے والی لڑکی مال اور جمال میں کم ہو تو اس سے شادی کرنے سے روگردانی کرنا، چنانچہ ان سے نکاح کی رغبت نہ ہونے کی بنا پر ان کو منع کیا گیا کہ وہ جن یتیم لڑکیوں کے مال اور جمال میں رغبت رکھتے ہیں ان سے بھی شادی نہ کریں، الا یہ کہ مہر میں انصاف سے کام لیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7528۔ منصور نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت کی، کہا مجھ سے عبد الرحمن بن ابزہ نے کہا کہ میں ان کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان 2 آیتوں کے متعلق دریافت کروں، اور جو شخص جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس کو کسی چیز نے منسوخ نہیں کیا، اور اس آیت کے متعلق پوچھا اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور نہ حق کے بغیر کسی شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو انہوں نے کہا مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7543۔